ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ویلکم اور استقبال ہے اپنے ہی چینل رحمانی آن لائن کلاسز پر۔ ساتھیوں، میں آپ کے درمیان آپ کی محبتوں میں پھر روز کی طرح آپ کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے درخشاں اردو کا سبق نمبر 4 کا آل آبجیکٹو کوشچن لے کر آ گیا ہوں، جو امتحان کے روح سے بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا آج کا سوال، قمر جہاں جو کٹی ہوئی شاخ لکھے ہیں اس کے متعلق جو آبجیکٹیوز اور سوال ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ تو قمر جہاں کی پیدائش سوال نمبر 1 کا آپشن اے ہے 1951-52 میں ہوئی، 1951-52 میں ہوئی، تقریباً 1951-52 میں ہوئی، ٹھیک ہے، آپشن اے ہو جائے گا۔ قمر جہاں بہار کے کس ضلع سے تعلق رکھتے تھے؟ قمر جہاں کہاں کی تھی؟ بہار کے تھے، اور کس ضلع سے تعلق رکھتی تھی؟ تو سمستی پور سے۔ کہاں سے؟ سمستی پور سے۔ کہاں سے؟ سمستی پور سے، ٹھیک ہے۔ قمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا؟ قمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا؟ سوال نمبر 3 کا آپشن اے عطاء الرحمن، بی صفی الرحمن، سی عطاء الحق، ان میں سے کوئی نہیں، تو سی ہے سید عطاء الحق تھا۔ کیا تھا؟ سید عطاء الحق۔ قمر جہاں کی پہلی کہانی کا نام کیا ہے؟ قمر جہاں جو سب سے پہلی کہانی لکھی ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام پوچھ رہے ہیں، چارہ گر عکس جنون وفا۔ اس کہانی کا نام کیا تھا؟ جنون وفا تھا۔ کیا نام تھا؟ جنون وفا تھا۔ جنون وفا کس ماہ میں اشاعت پذیر ہوئی؟ یعنی کس مہینے میں اشاعت چھپ کر نکلی؟ جنون وفا جو کہانی ہے یہ صبح 9 میں۔ کب؟ صبح 9 میں، ٹھیک ہے۔ رسالہ صبح 9 کہاں سے نکلتا تھا؟ جو قمر جہاں ایک رسالہ لکھتے تھے، رسالہ صبح 9، وہ کس جگہ سے نکلتا تھا؟ کہاں سے نکل کر آتا تھا؟ چھپ کر آتا تھا لاہور سے۔ آپشن 6 کا سوال نمبر 1 لاہور سے، سوال نمبر 2 دربھنگہ سے، سوال نمبر 3 پٹنہ سے، یا سبھی جگہ سے؟ تو نہیں، صرف کہاں سے نکل کے آتا تھا؟ پٹنہ سے۔ کہاں سے؟ پٹنہ سے۔ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہیں؟ یعنی قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد تھی؟ یونیورسٹی کا نام پوچھ رہے ہیں۔ آپشن اے ہے بھاگلپور یونیورسٹی، دوسرا مگدھ یونیورسٹی، تیسرا ویر کمار سنگھ یونیورسٹی، چوتھا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد تھی؟ بھاگلپور یونیورسٹی میں۔ کہاں؟ بھاگلپور یونیورسٹی میں استاد تھی۔ قمر جہاں کتنے افسانوی مجموعے لکھے ہیں؟ قمر جہاں کتنی افسانوی قمر جہاں کا کتنی افسانوی مجموعے ہیں؟ قمر جہاں کا کتنی افسانوی مجموعے ہیں؟ 4، 3، 2، 7۔ تو قمر جہاں کا جو افسانہ ہے اس کے کتنے مجموعے ہیں؟ قمر جہاں کے افسانہ کا کتنے مجموعے؟ 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ قمر جہاں کس کالج سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا؟ سمجھے؟ تدریسی کیریئر کا۔ قمر جہاں کس کالج سے اپنی تدریسی کیریئر کا آغاز کیا؟ تو قمر جہاں کس کالج سے اپنی تدریسی کہتے ہیں پڑھانے کو۔ تدریس کس کو کہتے ہیں؟ پڑھانے کو۔ تو اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز یعنی شروعات کہاں سے کیا؟ متھلا کالج سے، سندروتی مہیلا کالج سے، پٹنہ کالج سے، یا کوئی نہیں؟ تو سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور سے۔ کہاں سے؟ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور سے۔ اجنبی چہرے کب لکھی گئی ہے؟ اجنبی چہرے ایک کتاب ہے، وہ کب لکھی گئی ہے؟ تو وہ 1911 میں لکھی گئی۔ کب لکھی گئی ہے؟ 1911 میں، ٹھیک ہے۔ اور 1983 میں چارہ گر، 1983 میں چارہ گر، ٹھیک۔ تو قمر جہاں جو کٹی ہوئی شاخ لکھے ہیں اس کا جو امپورٹنٹ سوال تھا آپ کو بتا رہے تھے، 10 تو بتا چکے ہیں۔ 11واں سوال، چارہ گر کب شائع ہوا؟ چارہ گر یہ افسانوی مجموعہ ہے، وہ قمر جہاں کا کب شائع ہوا ہے؟ تو قمر جہاں کا چارہ گر کب شائع ہوا ہے؟ تو 1900 کب ہوا ہے؟ 83 میں، 1983 میں۔ سوال نمبر 11 کا آپشن اے ہوا۔ قمر جہاں کے ایک افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ قمر جہاں 3 افسانہ لکھے ہیں، اس میں سے ایک جو افسانہ ہے
اس کے مجموعی افسانے مجموعے کا نام کیا ہے؟ وہ چارہ گھر ہے، وہ بھی چارہ گھر ہے، 12 کا آپشن اے ہے۔ اور چار چہرے جو ہے یہ سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اجنبی چہرے بھی ہیں، قمر جہاں کا افسانہ ہے۔ اور یاد نگر جو ہے قمر جہاں کا، وہ ابھی اشاعت ہو رہی ہے، چھپ رہی ہے، وہ ابھی نکلا نہیں ہے۔ 3 چہرے افسانہ لکھے تھے۔ ایک پروفیسر کی حیثیت سے قمر جہاں کس عہدے تک پہنچی؟ قمر جہاں پروفیسر تھی، وہ پروفیسر کی عہدے سے کس حیثیت تک پہنچی؟ تو قمر جہاں کس حیثیت تک پہنچی ہے؟ پرنسپل کے نہیں، صدر صوبہ اردو تک پہنچی تھی۔ کہاں تک پہنچی تھی؟ صدر صوبہ اردو کے عہدے تک پہنچی تھی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یعنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے قمر جہاں کہاں گئی تھی؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے قمر جہاں کہاں گئی تھی؟ تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے قمر جہاں کہاں گئی تھی؟ پٹنہ گئی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ پٹنہ گئی تھی۔ جیسے لوگ دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر اور دوار سے پڑھنے کے لیے دور دور دراز جاتے ہیں، اسی طرح قمر جہاں سمستی پور سے کوچ کر کے پٹنہ کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی تھی۔ اسد کس افسانے کا کردار ہے؟ قمر جہاں جو کٹی ہوئی صاف لکھے ہیں، وہ جو افسانہ ہے اس کے اندر جو سب سے اہم رول پلے اور کردار کس نے ادا کیا ہے؟ تو اس میں سب سے اہم جو رول پلے اور کردار جو ادا کیا ہے وہ کون تھی؟ وہ کون تھے؟ تو وہ قمر جہاں، ٹھیک ہے۔ اسد کس افسانہ کے کردار ہے؟ تو قمر جہاں جو افسانے لکھے ہیں، کٹی ہوئی شاخ اس افسانے کا کردار ہے۔ کٹی ہوئی شاخ، یہ کیا لکھ دینا ہے یہاں پر؟ کٹی ہوئی شاخ، کٹی ہوئی شاخ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نحیف، لفظ نحیف ہے، لفظ نحیف کے کیا معنی آتے ہیں؟ جو لفظ نحیف قمر جہاں کے جو افسانہ ہے کٹی ہوئی شاخ، اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے نحیف، اس کے معنی کیا ہے؟ آپشن اے کمزور، آپشن بی جاہل، آپشن سی طاقتور، سبھی۔ تو اس کے معنی کمزور کیا آتے ہیں؟ نحیف کے معنی کمزور کیا آتے ہیں؟ باعث کے کیا معنی ہیں؟ اس میں باعث ایک لفظ آیا ہے اس کے اندر، تو باعث کے کیا معنی ہیں؟ باعث کے معنی کیا ہے؟ وجہ کے ہیں، سبب کے ہیں، دونوں ہیں یا کوئی نہیں؟ تو باعث کے معنی وجہ کے بھی ہیں اور سبب کے بھی ہیں۔ باعث کے 2 معنی آتے ہیں، سمجھے؟ وجہ کے، سبب کے، یہاں پر دونوں معنی لیا گیا ہے، وجہ کے بھی لیا گیا اور سبب کے معنی بھی لیا گیا ہے۔ اختر شیرانی کی جنسی اور رومانی شاعری۔ اختر شیرانی ایک آدمی تھے، اس کی ایک شاعری کا نام جنسی اور رومانی ہے۔ کس کی تصنیف کی گئی ہے؟ تو وہ کس کی تصنیف کی گئی ہے؟ قمر جہاں کی۔ کس کی؟ قمر جہاں۔ تصنیف کہتے ہیں لکھنے کو، ٹھیک ہے۔ قمر جہاں کا خاندان کس چیز سے تعلق رکھتے تھے؟ قمر جہاں کا جو خاندان کس چیز سے ان کا تعلق تھا؟ تو ان کا تعلق قمر جہاں کے خاندان کا کس چیز سے تھا؟ علم و ادب سے تھا۔ کس چیز سے تھا؟ علم و ادب سے تھا۔ حروف آگاہی کا تعلق کس صنف سے ہے؟ کس صنف کہتے ہیں قسم کو؟ تو حروف آگاہی ایک لفظ آیا ہے، اس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ اس کا تعلق تنقید سے۔ کس سے ہے؟ تنقید سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ہم 20 سوال اہم اور امپورٹنٹ سوال بتانے کی کوشش کیے قمر جہاں کے بارے میں، اور قمر جہاں کی جو کٹی ہوئی شاخ لکھی ہے اس کے متعلق۔ اگر آپ کو میری ویڈیو، میرے پڑھانے کا انداز اچھا لگا تو آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک، سبسکرائب کریے گا۔ پھر ملتے ہیں آپ سے آئندہ اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔